دیکھیں اس میں یقینی طور پر گورنمنٹ کو نقصان ہے، لیکن جو صورتحال ہے اس میں جو پہلی چیز تھی وہ تھی لوگوں کو ریسکیو کرنا، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہے لوگ جس بیماری کی طرف بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، ہمیں ان کو اگر خوراک جو ہے فراہم کر سکتے ہیں، اگر میڈیکل یونٹس ہمارے وہاں پہنچ سکتے ہیں، موبائل یونٹ پہنچ سکتے ہیں اور ان کو بچا سکتے ہیں، بچے اور خواتین، آپ یقین مانیں ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو گھروں پہ خواتین کے بھیجا، ایک جگہ پہ نہیں سینکڑوں جگہ پہ جب ہم گئے تو ہم نے بھیجا ہے وہاں پر، انہوں نے جب جا کر چیک کیا ہے پیٹ کے امراض، پیٹ کے بہت امراض ہیں، آج بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو یہ ایک بہت جو ہے وہ تکلیف دہ بات ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کے لوگ مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں کر رہے ہیں، لیکن خاص طور پر جو ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے وہ ذمہ داری بیوروکریسی اس انداز میں محسوس نہیں کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ جب ڈی سی او کے یہ الفاظ ہیں، میں آپ کے بعد چینل پہ جو ہے آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ڈی سی او کے یہ الفاظ ہیں کہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ریکوائرمنٹ کے مطابق 7 کروڑ روپے کی چیزیں فراہم کر دی، لیکن وہ پیسہ کہاں گیا مجھے نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ کو صدر مملکت کی بہن سے بھی بات کرنی پڑی ہے، عذرا عدی اور فریال عدی دونوں جو ہیں اس وقت موجود ہیں انٹیریئر میں۔ بہرحال ان کے موجود ہونے کے باوجود بھی گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ کافی خراب ہیں۔ آیت اللہ درانی صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ یہ جو دیکھیں، ایک اس سے 2 باتیں اب میرے خیال سے اس ملک کے سیاستدانوں کو سیکھ لینی چاہیے۔ میں کالا کی تو بات نہیں کرتی، اللہ معاف کرے پھر ایک دوسرے پہ جنگ و جدل ہو جائے گی۔ نیلا، پیلا، سبز، ہرا کوئی ڈیم اگر آپ لوگوں نے بنا لیا ہوتا پچھلی جو ادوار کی آپ کی حکومتیں آئی ہیں تو آج یہ حالات نہ ہوتے، یہ پانی آپ کو کام آتا، بجلی بنتی، ملک ترقی کرتا۔ لیکن انفارچونیٹلی اب فیوچر کی کوئی پلاننگ ہے ایسی آپ لوگوں کی کہ اگلے سال پھر پانی آئے گا، اس کے اگلے سال پھر پانی آئے گا؟ دیکھیں جہاں تک ڈیمز کی بات کر رہے ہیں، یس پاکستان کو ڈیمز کی بڑی ضرورت ہے، تیز شروع کرنا چاہیے تھا، پہلے بھی کرنا چاہیے تھا، اس میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، لیکن ابھی آصف زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ نے جو اتنے دورے جو چین کے کیے تو 32 ڈیمز پائپ لائن پہ آ گئے، اب 8 ڈیم انہوں نے تمام صوبوں کو دے دیا ہے۔ تو اس سے یہ کام شروع ہو جائے گا، ٹینڈر ہو گئے ہیں، ٹیکنیکل کام اس پہ شروع ہو چکا ہے، تو بڑے ڈیمز کی بجائے چھوٹے ڈیمز کی طرف اب ایک پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے۔ ان میں ایسے ڈیمز بھی ہیں کہ جس میں 10 سے 15 ارب روپے کا ایک ڈیم پر خرچہ آ رہا ہے۔ یہ چین کے ساتھ تعاون سے یہ کام شروع ہو چکا ہے، فیزیبلٹیز بن رہے ہیں مختلف جگہوں پر۔ اس سال بلوچستان کے میرے خیال میں 4 ڈیمز پر کام شروع ہونے والا ہے، تو ڈیمز تو شروع ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اسٹیبل گورنمنٹ دیکھیں گے تو اسٹیبل گورنمنٹ یا پولیٹیکل گورنمنٹ کا اسی طرح انداز ہوتا ہے کہ وہ دوررس نتائج کے لیے پروگرام پروجیکٹس ترتیب دیتا ہے۔ سر آپ لوگوں میں سے کون سی ابھی چلیں، ابھی تو طوفان آ گیا، لیکن پچھلی حکومتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پرویز مشرف اور دیگر عامر جو آئے ان کی حکومتوں کو آپ ایک الگ رکھ لیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو جو جمہوری حکومتیں آئیں ان میں سے سب سے بڑی جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگلی حکومت آ کے پرانی کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں نا، شروع کردہ پروجیکٹس، وہ شیلف کر دیتی ہے، صرف انا کی وجہ سے، اپنی ایک دوسرے کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے۔ ہم نے کوئی ایسا نہیں کیا، میرے خیال میں ہماری حکومت میں ہم نے تو سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے، ہمیں تو ریاست اور پاکستان اور پاکستانی قوم کے متعلق ان کے ضروریات کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے کبھی میں جہاں رہا ہوں یا میرے پارٹی رہی ہے، کوئی ایسا بیوروکریٹ نہیں ہے جس کو کوئی انسٹرکشن اس طرح کا دیا گیا ہو کہ آپ اس پروجیکٹ کو بند کریں۔ ٹھیک، گزشتہ سروات آئندہ احتیاط، ہم نے کبھی ایسا کوئی راستہ نہیں اپنایا جس میں سے مقابلہ آ رہی ہو۔ نہیں جی، آپ شاید اگر آپ ایک پروگرام اس کے لیے خود جا کر کے دیکھ لیں، جہاں پر ڈیمز بننے جا رہے ہیں، جہاں پر ان کا ٹینڈر ہو گیا ہے، جہاں پر آپ وابڈا ہاؤس چلے جائیں، درالی صاحب کے پاس پہنچ جائیں تو آپ کو بہت ڈیٹا ملے گا۔ پھر آپ فیلڈ میں تھوڑے سے چلے جائیں، پھر یہ دیکھیں کہ تھوڑی سی کارروائی ہونے کے بعد عدالتی کارروائیاں بھی ٹھیکیدار ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی کام شروع ہو گیا ہو تو شیخ صاحب میرے متعلق یا میں شیخ صاحب کے متعلق عدالت میں جا کر کے اسٹے آرڈر لے کر کے اس کو پرولانگ کروں تاکہ کام میرے دور میں نہ ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی تو منافقتیں چلتی رہتی ہیں ہر دور میں، لیکن اس دفعہ باقاعدہ میں آپ کو میں اپنی اطلاع آپ کو بتا دوں کہ جاسمین ابھی تک ایک بھاشا ڈیم اور ایک منڈا ڈیم جو تھا اس کے متعلق بڑا زور شور سے آ رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک اس پہ بھی کوئی کام شروع نہیں ہوا۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ صوبوں کو 18ویں امینڈمنٹ کے بعد، ڈیولوشن کے بعد صوبوں کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا۔ پہلے ایک قدغن تھی، پہلے ایک حد تھی کہ آپ اتنے میگا واٹ سے زیادہ اپنی بجلی پروڈیوس نہیں کر سکتے۔
اب ڈیولوشن کے بعد یہ صوبوں کے پاس اختیار چلا گیا, وہ اپنے ڈیمز لگا سکتے ہیں, جیسے سندھ والے اپنا لگا سکتے ہیں, بلوچستان والے اپنا لگا سکتے ہیں, فرنٹیئر والے اپنا کام کر سکتے ہیں, پنجاب والے اپنا کام کر سکتے ہیں. جیسے دورانی صاحب کہہ رہے تھے, میں یہ آپ کو تھوڑا سا اس میں بتا دوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے اپنے اس وقت ان کے اپنے بہت سارے معاملات چل رہے ہیں. اب آپ آگئی ہیں بالکل مختلف. میں نے آپ کو آگے کہا تھا کہ یہ ہماری کوتاہیوں اور غلط منصوبہ بندیوں کی وجہ سے ہے. جاسمین, جس ملک میں سارا سال آپ کو مفت پانی, مفت اپنا ہوا ملتی ہو, آپ اسے انرجی پروڈیوس کر سکتی ہیں. جس ملک میں 12 مہینے آپ کو سورج سے روشنی ملتی ہو, آپ اس سے انرجی پروڈیوس کر سکتی ہیں. اب آیت اللہ یہ بات کہے گا, مانے گا, یہ بات دل میں مانے گا, زبان سے نہیں مانے گا, لیکن بات یہ ہے کہ 3.25 سال ہم نے گزار دیے ہیں. جیسے آپ کہہ رہی تھی نا کہ ڈکٹیٹرز کے زمانے کی باتیں اور اس کے سارے معاملات, آج معاملات جو ہیں یہ بڑی مختلف نچ پہ چلے گئے ہیں. آج آپ دیکھیے کیا جانوروں سے بدتر, یاسمین جانوروں سے بدتر یہ جو آپ کے سامنے مستونگ میں جو واقعہ ہوا ہے, یہ کیا آپ اس کو کہ انسانیت کہتی ہیں؟ یہ انسانی واقعہ ہے. یہ آپ دیکھیں کہ اس قسم کے واقعات کیوں, اس لیے کہ ہماری نظر جو ہمارے اصل مقاصد ہے ان سے ہٹ گئی ہوئی ہے. ہم اس سے ہٹ کے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں. میں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ اگر ان 17 لوگوں کو سزا دی جاتی تو آج یہ بازگشت نہ ہوتی کہ وہاں بند توڑے گئے ہیں. آج پھر اس نہر کو توڑ کے اس زمینوں کو اس کو لا کے آپ نے اس طرف دوسری طرف پھینک دیا پانی کو. یہ بارش کا پانی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے سر, وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے. میں ایک سیکنڈ سے آصف حسنین صاحب سے لاسٹ کامنٹ لینا چاہتا ہوں. آصف حسنین صاحب, وہ کون سی جگہ جہاں آپ مجھے بتا رہے تھے کہ توڑا گیا بند؟ یہ سکرنڈ کے پاس, یہ میر پور خاص جو ہے وہ سچل مہر کا جو ایریا ہے, وہاں پر یہ بند جو ہے وہ توڑا گیا, اس کو نہر کو توڑا گیا, اور جس کی وجہ سے میر پور شہر کے اندر جو ہے پانی داخل ہوا, کسی کی زمینیں بچانے کے لیے. بالکل یقینی طور پر بہت سے معاملات ہوں گے, اور جب توڑا گیا تو اس کے مقاصد یہ آن ریکارڈ ہے, یہ چینلز کے اوپر ہے, آن ریکارڈ آیا ساری چیزیں, اور وہاں سے. دوسری ایک چیز میں صرف آخر میں اس لیے آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری جو صورتحال ہے اس میں اگر آپ نے محسوس کیا ہو تو جب ہمارے پاس زلزلہ آیا تھا مانسہرہ اور دیگر علاقوں میں, تو وہاں پر پوری قوم ایک تھی اور کھڑی ہو گئی تھی, اور لوگوں نے, این جی اوز اور تمام لوگوں نے مل کر جو ہے جو مظاہرہ کیا وہاں پہ. لیکن دیکھیں اس وقت ایک وہ کہتے ہیں کہ جی لیڈرشپ ہوتی ہے, پولیٹیکل ول ہوتی ہے, اور لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے, ان کے مورل اپ ہوتے ہیں. اس چیز کی انتہائی ضرورت ہے جو کہ لوگ دیکھ بھی رہے میڈیا کے اوپر, لیکن وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا, اس جذبے کی ضرورت ہے. جو کہ وہ سر, وہ تو لیڈرشپ ہی ہوتی ہے نا, پھر وہ کوئی انا ہزارے ٹائپ جذبہ. جاسمین اس میں میں آخر میں آپ کو عرض کروں, جذبہ اس لیے آصف نظر نہیں آ رہا کہ لوگوں کا, برا نہ مانیے گا میری بات کا, لوگوں کا اعتماد نہیں ہے, کوئی ایک دھمڑی آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے. اب دیکھیں نا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں ابھی یہاں پہ کلوز کرنا چاہوں گی, وقت ختم ہو چکا ہے. پلڈیٹ کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے اس سے لوگوں کا اعتماد جا رہا ہے. میرے تمام گیسٹ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اپنا خیال کریے گا. رائٹ ٹو می آن فیس بک. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.